وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی پیاری گفتگو کی ہمارے فیضان الحق صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے سب نے صف بندی کی ہوئی ہے توحید کے مقابلے میں۔ اللہ کا دین جو خالص ہے، توحید ہے، رد شرک ہے، اس کے مقابلے میں صف بندی کر لی ہے انہوں نے، گویا اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور اس کی مثال اس طریقے سے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح پھونکوں سے یہ چراغ بجھا رہے ہیں، یعنی کوئی پھونک مارے نیچے سے کہ میں اوپر سورج ہے اس کو ٹھنڈا کر دوں گا، تو یہ اس کی اپنی جہالت ہی ہوگی۔ اللہ کے دین کو یہ کیسے روکیں گے؟ کیا اللہ صرف اس وجہ سے کہ یہ سارے نمک اور آم اکٹھے ہو گئے، اللہ اپنے دین کو پھیلانا اور اپنے دین کی جو اشاعت ہے اس کو روک دے گا؟ کیونکہ یہ جو نہیں مانتے ہیں، اور اب تو محمد علی بھی اس میں شامل ہو گئے صف بندی کے اندر۔ اصل میں یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ شیطان جس روپ میں بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو پہچان لیں گے، اور اس دفعہ بڑے خطرناک روپ میں یہ شیطان آیا تھا۔ اندازہ لگائیے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو ہم سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، سب سے زیادہ، کوئی دوست اس سے اوپر نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اس سے اوپر نہیں تھا، کیونکہ مومنوں کی جماعت کا امیر، ظاہری بات ہے امیر تو دینی رہنمائی کرتا ہے تو اس سے زیادہ خیر کی امید ہوتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کا جب علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر اس مریض کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ اس وقت، کیونکہ وہ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دوائی دے رہا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی ڈاکٹر یا حکیم زہر کا انجیکشن دے دے تو بتائیے اس مریض کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو لہٰذا یہ ایسی باڑ ہے جس نے اپنی کھیتی کو کھایا ہے، یہ ایسے محافظ ہیں جنہوں نے خود اپنے قافلے کو لوٹا ہے، تو انہوں نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے، اور پھر اس کو اس طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل سننے کا نام ہی، یعنی سننے والا بٹن انہوں نے آف کر دیا۔ اب یہ صرف حضرت صاحب سنائیں گے، یہ صرف سمجھائیں گے، یہ سمجھنے والا ان کا جو پرزہ ہے نا وہی خراب ہو گیا ہے۔ حالانکہ کتنا زیادہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو بالکل ہمارے گلے میں کسی مسئلے کا پٹا نہیں ہے تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کتنے سالوں سے ان کے سامنے قرآن اور حدیث صحیح تفسیر پیش کی جا رہی ہے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کہ یہ دیکھو یہ سجدہ شکر تھا، اور پورے قرآن کا یہی مضمون ہے، پورے قرآن کی نص ہے۔ اور سورہ مریم کی 58 نمبر آئے تو بالکل نام لے کے کہ یعقوب علیہ السلام، اور سارے انبیاء کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ انبیاء کا ذکر کیا اور کچھ انبیاء کے نام لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا تو گویا نام لیا، اسرائیل اور ان کی اولاد میں سے جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام، تو سب کی سنت بیان کی کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو اس طرح ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، تو یہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے اللہ کے سامنے۔ بالکل اسی سنت کے تحت یہ پورا خاندان اللہ کے سامنے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی۔ یہی تفسیر کی ہے جو سمجھدار قسم کے مفسر تھے، چاہے امام بخاری ہوں، اور عبداللہ بن عباس کا قول بھی آیا ہے امام راضی کی تفسیر میں۔ امام راضی کے اندر اور اگر کوئی خرابی ہو، لیکن یہ بات تو لائے ہیں، کسی نے اس کی اختلاف بھی نہیں کیا ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اور خاص کر اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی اور کسی سے وہ نہیں ڈرے ہیں نہ دبے ہیں، اور واحد عالم دین تھے اور بہت ہی زیادہ جرت والے آرمی افسر بھی تھے، اور پوری طرح انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے۔ وہ مولویوں سے جھگڑا کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ حضرت صاحب نہیں، تم بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ جو محمد حنیف صاحب جیسے کوئی مفسرین تھے، مولوی ٹائپ تھے، انہوں نے جب زور دیا کہ نہیں یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، تو کہا نہیں حضرت نہیں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ان کے دماغ کے اندر ہی شرک ہوتا ہے، تو وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو پھر اسی طرح تفسیر کی محمد حنیف نے، سعید احمد نے اور دوسرے لوگوں نے، قاری خلیل الرحمان بھی ساتھ مل گئے، منور سلطان بھی ساتھ مل گئے، ڈاکٹر عبداللہ عمر بھی ساتھ مل گئے، سب نے صف بندی کر لی اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ اور میرے بھائیوں، کیا یہ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ جب جماعت ذرا تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی، وسائل زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟
کیا نظم اس لیے قائم کیا تھا، امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی نادانی اور بہت نقصان کا سودا آپ لوگوں نے کیا ہے. اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو ماننا یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر بتاؤ کیا فرق ہے تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں اور سلفیوں میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں رہا. بالکل وہی چیز بن گئے. وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، اپنے اکابرین کی بات کو مانتے ہیں. یہی بات تم نے کی، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، محمد حنیف کی بات کو مانتے ہو. تو بہرحال اس کا بڑا خوفناک انجام نکلے گا. جو تمام ہے آپ لوگوں کے اوپر. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو ہمیشہ کی حق کے اندر وہاں سارے گٹھے رہنا، خوب لانتے ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کے لیے بیچتے رہنا، لیکن واپسی نہیں ہے.